29واں مسئلہ آج کا یہ ہے، حضرت آیت اللہ سیستانی رسالہ جامع توضیح المسائل۔ اگر کوئی ظرف جو کہ کسی ٹونٹی کے نیچے ہو اور وہ ٹونٹی جو ہے متصل ہو کسی منبع کے ساتھ، اب جو ہے یہ جو اس ظرف کے اندر پانی ہے، آپ نے اس ٹونٹی کو کھولا، اب اس میں پانی ہے، اب اس ظرف میں ہے کہ جب تک اس ٹونٹی کے پانی سے متصل ہے اس کا حکم بھی آب کر کا ہے۔ جب تک اسی پانی متصل ہے اس ٹب میں، اب اس میں اگر نجاست گر جائے، رنگ و ذائقہ تبدیل نہ ہو تو نجس نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے وہ ٹونٹیاں جو کہ آب کر سے متصل ہے اس کے پانی کا حکم بھی آب کر کے حکم میں ہے۔ سمجھ میں آئے انشاءاللہ، یا شک میں ہے ابھی تک؟ شک نہ کریں اس سلسلے میں، چونکہ بعض مسائل کو ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن دل نہیں مانتا۔ 30واں مسئلہ یہ ہے حوضچہ، یہ چھوٹا سا جو حوض ہوتا ہے، اگر اس کا پانی کر سے کم ہو۔ حماموں میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض حمام میں اسی حمام کے اندر ایک چھوٹا سا حوضچہ بناتے ہیں، وہاں سے پانی آ رہا ہے اس میں۔ عموماً وہ لوگ بناتے ہیں جہاں گرم اور ٹھنڈا پانی کو اسی میں مکس کرتے ہیں، ٹونٹی کو کھولتے ہیں، گرم پانی ٹھنڈا، اس حوضچے میں چھوٹا سا حوض ہوتا ہے، اس میں مثلا بالٹی نما یا بالٹی سے بڑا حوضچہ ہوتا ہے کہ اس میں گرم ٹھنڈا دونوں کو اب ملا لیتے ہیں، پھر وہاں سے یا مگ کے ذریعے یا پھر وہاں سے جو ہے ٹونٹی کے ذریعے نیچے پانی آتا ہے یا پھر آبشار کی صورت میں۔ تو وہ حوضچہ جس کا پانی کر سے کم ہو لیکن وہ خود کسی ایسے منبع آب سے متصل ہے، کسی پانی کے ایسے سرچشمے سے کہ جو کہ اس کے ساتھ ملا کر جو ہے کر کے اندازے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ مثلا ایک بڑی ٹینکی سے متصل ہے، وہ پائپوں کے ذریعے یا نالیوں کے ذریعے متصل ہے کہ یہ دونوں اگر آپ ایک سمجھیں تو ایک کر یا اس سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں جب تک نجاست کی وجہ سے رنگ بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو، اس چھوٹے سے حوضچے کا پانی بھی نجس نہیں ہوگا نجاست کے اتصال سے، یعنی محض اتصال سے نجس نہیں ہوگا۔ آب قلیل کے حکم میں نہیں ہے، وہ جب تک متصل ہے وہ آب کر کے حکم میں ہے۔ اور اس کا حکم آب کر کا حکم ہے۔ اگر آغا صاحب اس کا سر پانی آب کر سے متصل ہے، ٹینکی سے، آب گرم پرواہ نہیں ہے، ایک اتصال کافی ہے نا، دو اتصال کی ضرورت نہیں ہے۔ گرم ڈرم سے متصل ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ضمیمہ ہو جائے گا اور بھی زیادہ پانی ہو جائے گا، چونکہ ایک طرف سے متصل ہے منبع کر کے ساتھ کافی ہے۔ اس کا حکم بھی جب ٹونٹی کا حکم کر کا حکم ہے، وہ تو حوضچہ ہے۔ جب آپ ٹونٹیوں کو بند کریں ظاہر آب قلیل ہے، کیونکہ کر سے کم ہے، کر سے کم کا حکم آب قلیل کا حکم ہے، بمحض اتصال نجاست نجس ہوگا۔ ظاہر ہے جس طرح آب قلیل کا حکم ہے وہی سب کا حکم ہے۔ جب وہ حوضچہ آب قلیل میں تبدیل ہو جائے تو اس کا حکم بھی آب قلیل کا حکم ہے۔ جو چیزیں آب قلیل سے 3 دفعہ دھونے کا حکم ہے اس سے 3 دفعہ دھونے، جو چیزیں 2 دفعہ 2 دفعہ، دوبارہ کر کا حکم ہے، ہمیشہ ایسا ہے۔ لوٹے کا پانی کا پرسوں آپ کی خدمت کیا، نجس ہے، آب قلیل ہے، آپ اسی کو متصل کر دیں پاک ہو جائے گا، شرعی احکام ہے۔ 31واں مسئلہ، پانی تھا آب کر کی مقدار میں، ابھی آپ کو شک ہے کہ اس میں سے پانی کم ہو کر کر سے کم ہوا ہے یا نہیں ہوا، نہیں معلوم، اب حکم آب کر کا ہے، یعنی وہ جو سابقہ حکم ہے شک کی صورت میں وہی حکم اس کے اوپر لاگو ہوگا، یہ قاعدہ ہے۔ تو پہلے کا حکم معلوم ہے کہ پہلے یہ ذخیرہ کر تھا، اب مجھے شک ہے کہ کر سے کم ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اب اس شک کی آپ پرواہ نہیں کریں، اس شک کو نکالیں، وہ جو سابقہ حکم ہے کہ کر تھا اب بھی یہ کر ہے، لیکن جو ہیں اب یہ کر ہیں اور نجاست کو پاک کرے گا
اور جب تک اور اگر کوئی نجاست مل جائے جب تک رنگ بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو نجاست کی وجہ سے اس وقت تک نجس نہیں ہوگا۔ اور پہلے آپ کو معلوم ہو کہ یہ جو پانی ہے حوضچے کا یا ٹینکی کا یہ کر سے کم تھا، اب مجھے شک ہے کہ کہیں سے پانی آ کر بارش کی وجہ سے یا جو ہے ٹیوب ویل کی وجہ سے اس کا پانی کر تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، پہلے کر سے کم تھا۔ اب یہاں بھی یہی ہے، اس شک کو آپ ہٹا دیں، سابقہ جو حکم معلوم ہے آپ کو کہ کر سے کم تھا، اب یہی حکم اس کے اوپر لاگو ہے کہ یہ کر سے کم ہے، بمحض اتصال نجاست نجس ہوگا، خواہ رنگ ہو یا ذائقہ اس کا تبدیل ہو یا نہ ہو۔ یہ 31واں مسئلہ۔ 32واں مسئلہ یہ ہے وہ آب مطلق جو کہ کر کی مقدار میں تھا۔ اب جو ہے ایک جو آب مطلق ہے اور آب مطلق اور وہ اس کے کر ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو اور حالت قبلی بھی نہ ہو۔ ابھی جو پہلے مسئلہ بیان کی اس میں حالت قبلی معلوم ہے، آپ کو حکم قبلی معلوم ہے کہ پہلے کر تھا اب شک ہے تو اب کر ہے، پہلے کر سے کم تھا اب شک ہے کر ہوا نہیں ہوا اب بھی کر سے کم ہے، یہ سابقہ حکم معلوم تھا۔ اب ایک ایسا پانی ہے جس کے کر ہونے یا نہ ہونے میں شک ہے، آپ کو سابقہ حکم بھی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو پہلے نہیں معلوم کہ پہلے بھی یہ کر تھا یا نہیں تھا، نہیں معلوم۔ اس صورت میں سابقہ حکم ہو تو آپ کے لیے مسئلہ آسان ہے کہ سابقہ حکم کو آپ لے آتے ہیں۔ ابھی اب سابقہ حکم آپ کو معلوم نہ ہو کہ پہلے یہ کر تھا یا آب قلیل تو بنا بر احتیاط واجب اس کا حکم آب قلیل کا حکم ہے، یہ احتیاط ہے۔ سمجھ میں آئے انشاءاللہ؟ نہیں آئے نا؟ ایک پانی ہے، حوض ہے، کوئی جگہ ہے جس کے پانی کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کر ہے یا کر سے کم، بالکل نہیں معلوم۔ اب جو ہے پہلے کا کوئی حکم معلوم نہیں ہے کہ پہلے آپ کو معلوم ہو کہ یہ کر تھا اب شک ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے قلیل تھا اب شک ہے کر ہوا نہیں، یہ بھی نہیں ہے، خالی پانی ہے اور شک ہے کہ کر ہے یا کر سے کم، تو اب اس کا حکم بنا بر احتیاط واجب آب قلیل کا حکم ہے، چونکہ سابقہ حکم معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے بنا بر احتیاط واجب آب قلیل کے حکم میں ہے۔ آب کر کے بارے میں آخری مسئلہ اس رسالے میں 33واں مسئلہ ہے، کسی پانی کے کر ہونے کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ دو راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان کو خود یقین ہو یا اطمینان ہو، کہ آپ کو خود یقین ہے، اطمینان ہے، آپ کے پاس دلیل ہے، آپ نے پہلے سے ناپا ہوا ہے، تولا ہوا ہے، معلوم ہے، تو آپ کو یقین اور اطمینان ہے کہ یہ آب کر ہے، یا آپ کا اندازہ اس قدر دقیق ہے کہ آپ نے دیکھ کر بتایا کہ کر سے زیادہ ہے یا کر ہے، یعنی آپ کو اطمینان ہے، کوئی آپ کے پاس تجربہ ہے، کوئی علم ہے، کوئی معلومات ہے آپ کے پاس، اور یہ پہلا راستہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دو عادل افراد گواہی دیں کہ یہ پانی آب کر ہے، تو آپ کے لیے جو ہے یہ کر کے حکم میں ہے۔ اور اگر ایک فرد عادل، ایک شخص عادل یا ایک مورد اطمینان شخص، اس کی عدالت کا نہیں معلوم لیکن مورد اطمینان ہے، قابل اعتماد شخص ہے، یا وہ شخص جس کے اختیار میں ہے یہ پانی، جو اس کا مالک ہے یا اس کے اختیار میں ہے، یا خود مالک ہے اس کے اختیار میں ہے، یا اس کا کوئی چوکیدار وغیرہ جو بھی ہیں جس کے اختیار میں یہ پانی، وہ خبر دیں۔ اگر ان کی خبر پر آپ کو اطمینان حاصل نہ ہو تو بنا بر احتیاط واجب اس کا کر ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ پس دو صورتیں ہیں پانی کے کر ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، دو راستے۔ پہلا راستہ یہ کہ آپ کو خود یقین اور اطمینان، دوسرا یہ کہ دو عادل افراد گواہی دیں۔ پس ایک فرد کے، ایک عادل انسان کی گواہی سے، اور جو ہے ایک مورد اطمینان شخص کی گواہی سے، یا جس کے اختیار میں پانی ہے اس کی گواہی سے، اگر آپ کو اطمینان حاصل نہ ہو تو کر ثابت نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہوگا آب قلیل۔